السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مخلوق کی باتیں، معاملات کی باتیں، حالات و واقعات کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ کو یوں ہی یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی پاک کتاب نازل کی۔ اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا ہے۔ یہ اس کی ذات کی رحمت ہے کہ اس نے بیان کرنا سکھایا، پھر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس کی باتیں کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اسماء و صفات کا کورس اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب کو سوچیں، اس کو یاد کریں، اسے یادوں میں بسائیں، ہم غور و فکر کریں، اور جس طرح اس نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، ارد گرد کی کائنات سے اور اپنی ذات سے اس کی ذات کی صفات پر یقین کرنے کے قابل ہوں۔ غور و فکر راستہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ کتنے ہی مقامات پر کہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہے؟ اس قرآن پر تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر قلب کے اندر گنجائش ہے تو قلب اس کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا دے، اپنی طرف لوٹنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کے حصار میں جانے کے لیے، اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے۔ دعا ہے رب جلیل و کریم سے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا گہرا شعور دے جس کی وجہ سے ہمارے دل اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم اسی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں جس طرح سے اس کی چاہت ہے، جو ہماری فطرت کی ڈیمانڈ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام العظیم کو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نام کا تعارف کروایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کا نام العظیم اس کی عظمت، اس کی بڑائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ اس کے علم کی کوئی حد ہے، نہ اس کی بصارت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی سماعت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی خبر کی کوئی حد ہے۔ اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی حد تک کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا تعلق اس کے عرش سے بھی ہے، جیسا کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 129 میں رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے آگے جھکتے ہوئے، اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہم اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ذات کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی عظمت کے احساس کو، شعور کو لفظوں میں ہمارے رکوع میں رکھنے کا حکم دیا۔ ہر بار ہم جب نماز میں رکوع کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، وہ جو بے حد عظیم ہے وہ پاک ہے۔ ہاں، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں، وہ عظیم ہے۔ عظمت اسی کو کہتے ہیں، اس کا نقص سے پاک ہونا اس کی عظمت کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے احکامات ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، اس کے احکامات عظیم ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا حکم نہیں رکھا جا سکتا، کوئی ایسا اصول نہیں رکھا جا سکتا جو انسانوں نے وضع کیا ہو، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوچیں، جنہوں نے سفاک قاتلوں کے لیے اور سفاک زانیوں کے لیے کوڑوں کی سزا پر اعتراض کیا تھا، رجم کی سزا پر اعتراض کیا تھا، آج وہ خود مطالبہ کرتے ہیں ایسی سزا دی جائے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کہ جس کی وجہ سے صرف ایک بار جان نہ نکلے، تکلیف کی شدت کو وہ محسوس کیے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ تو مجھے یہ بتائیے، شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ گڑھے میں کھڑا کرو، پتھر مارو، سارے ماریں، بھاگنے نہ دیں۔ گڑھا کھدوایا ہی اس مقصد کے لیے۔ جب انسان کو پتھر پڑتے ہیں نا، خون کے فوارے ابلتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ ہر کوئی پتھر مارتا ہے، باتوں کے پتھر تو سارے مار لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا جو قانون ہے وہ عظیم ہے، وہ انسانی فطرت کے مطالبات کا جواب ہے۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو تو ایک کوڑا نہیں، دو نہیں، 100 کوڑے مار کر اس کی پیٹھ ادھیڑ دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی بری حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اس کے احکامات عظیم ہیں، اس کی کتابیں عظیم ہیں جو زندگی کے لیے انسٹرکشن مینول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ کتابیں جس میں پچھلی قوموں کے حالات بھی ہیں، جس میں احکامات بھی ہیں، جس میں آئندہ آنے والے دور کے معاملات بھی ہیں، ان کے بارے میں خبریں ہیں، پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ اس کتاب میں رب العزت کی صفات بھی ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ایک ہی وقت میں انسان کی ساری مانگوں کا جواب ہے۔
ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. لکھنے والے کو ہی ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں، اسی لیے اگلے ایڈیشن میں کچھ اور چینجز کر دی جاتی ہیں. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ کتاب ہے جس میں سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ عظیم کتاب اس رب عظیم کی جانب سے ہے جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں، جس کی بات میں کوئی نقص نہیں. اس کی ذات حق، اس کی بات حق، اور اس نے جو رسول بھیجے وہ حق ہیں. انسانوں میں سے عظیم شخصیات کا اس نے انتخاب کیا جو معصوم عن الخطا تھے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے، اس کے احکامات کے مطابق سب سے زیادہ اپنے آپ کو چلانے والے اور دوسروں کو چلانے والے تھے. اس کی ساری تعلیمات حق ہیں اور ساری تعلیمات عظیم ہیں. وہ زندگی کے کسی بھی شعبے، کسی بھی گوشے کے بارے میں ہے، ان تعلیمات کے مقابلے کی کوئی تعلیم نہیں ہے. اور ہم اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے، ہم اپنے رب کے عظیم کاموں کی وجہ سے، عظیم معاملات کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت بجا لاتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں. اس عظیم رب سے جو بلند ہے، جس کی شان نرالی ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ العظیم نام میں ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ کہ اس کا بندہ عاجز ہے، اس کا بندہ عظیم ذات سے تعلق کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی عظمت کا یقین نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی عظمت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ریفرنسز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے حوالے سے، اس کی کتابوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے، لیکن اس کائنات میں اس کی عظمت کی کتنی نشانیاں ہیں. آپ بڑی سی بڑی کسی مخلوق کو دیکھ لیں، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اس مقصد کے لیے غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کائنات کا مطالعہ ضرور کریں. جیسے آپ اپنی زمین کو دیکھیے، اس زمین پر جہاں آپ رہتے ہیں. اب آپ کے پاس ایسی ڈاکومنٹریز اور ایسی سرچز موجود ہیں جس کے توسط سے آپ اپنے آپ کو اپنے سٹی میں، اپنے سٹی کو اپنے کنٹری میں، اپنے کنٹری کو زمین میں، زمین کو سولر سسٹم میں، سولر سسٹم کو گیلیکسی میں، گیلیکسی کو اگلی جو تقسیم ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ بتدریج اس کی عظمت کی طرف چلے جائیں گے، لیکن آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس کی باریک بینی سے بھی لگا سکتے ہیں. آپ واپس لوٹیں گے تو آپ اپنی ذات تک چلے آئیں گے اور اپنی ذات سے اگر صرف اپنی آنکھ پر غور و فکر کرنا شروع کریں تو سائنٹیفک ریسرچز بھی آپ کو سپورٹ کریں گی کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور آنکھ کے اندر جو سیلز کام کرتے ہیں اس کی بنیادی تقسیم سے کیسے ہر جگہ پر آگے اور تقسیم ہے اور تقسیم ہے. اس کا بنایا ہوا ہر نظام کتنا عظیم ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے رب کے آگے جھکنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی عاجزی پر معافی طلب کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الباسط بھی ہے. اس کا مطلب ہے خیر کثیر عطا کرنے والا، یعنی وہ رب جو کشادگی پیدا کرتا ہے، کھلا عطا کرتا ہے، جس کی عطا کی کوئی لمٹ نہیں ہے.
रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 245 में इसका इजहार किया है, जिस आयत को आप सोने से पहले पढ़ते हैं, आमनर रसूल, रसूल ईमान लाया है उसके रब की जनाब से जो उसकी तरफ नाजिल किया गया, और मोमिन भी सभी अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। उसके रसूलों में से हम किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ए हमारे रब तेरी ही जानिब लौट कर जाना है। अल्लाह ताला के नाम अल-बासित का जिक्र उमूमी तौर पर अल-काबिस के साथ आता है। दोनों नाम बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग्स रखते हैं, मगर एक दूसरे की तकमील करते हैं मानी और मतालिब के हवाले से। अल्लाह ताला खैर कसीर अता करने वाला है। उसकी अता कैसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कैसे अल्लाह ताला की अता को रखा करते थे। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत, अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं जिसको तू अता कर दे। तू अता करे, बेशुमार अता करे, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। और तेरी अता के मुकाबले में वला मुअतिया लिमा मनात, जिससे तू रोक दे उसको कोई अता करने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला अपने बंदों में क्या कुछ बांटता है, जो भी बांटता है खैर और भलाई है। इंसानों की ज़रूरियात की तकमील के लिए क्या कुछ है जो वो अता करता है। कैसे वो जिंदगी देता है, जिस्मों के अंदर रूह डालता है, सांस लेने की सलाहियत अता करता है। हाँ, वही तो है जिसने हमें ये हवास अता किए। हाँ, वही तो है जिसने हमें अक्ल जैसी दौलत अता की। वही तो है जिसने हमारे साथ उसने मामला किया कि हमारे अंदर अपनी रूह फूंकी है। व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को इकट्ठा किया, अल्लाह की हम्द बयान की और दो खूबियों के वसीले से दुआ की, अल्लाह सब तारीफ तेरे लिए है, क्या शक है, अल्लाह सब तारीफ तेरे लिए है। अल्लाह जो चीजें अता करना चाहे वो कोई रोक नहीं सकता, जिसको वो रोक दे उसे कोई अता नहीं कर सकता। जब हमें जरूरत दरपेश हो तो हमें अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए इन नामों के वास्ते से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल-बासित और अल-काबिस। यकीनन वो हमारे साथ फैयाजाना बर्ताव करेगा, क्योंकि वो बहुत खैर कसीर अता करने वाला है। आप अल-बासित के साथ अल-काबिस को देखिए। अल-काबिस, क्या रूट है अल-काबिस का? जी बताइए। कौफ, बा और ज़्वाद। कब्ज करने वाला कैसा है? वो कब्ज कर ले, कोई लौटा नहीं सकता जान को। हर एक की पेशानी के बाल उसकी मुट्ठी में है। और जानते हैं वो क्या कुछ कब्ज कर सकता है? जमीन का पानी। फिर कहां से बहते हुए पानियों की सौतें कोई निकाल कर देगा अगर तुम्हारी जमीन से वो पानी ले जाए। क्या कुछ कब्ज कर सकता है दिलों से ईमान को। अगर वो कब्ज कर ले तो कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। वो क्या कब्ज कर सकता है? किसी इलाके से उगाने की सलाहियत को। बंजर जमीनें हमें बताती हैं कि अल्लाह अल-काबिज है। वो जिस चीज को रोक लेता है, किसी से पानी रोक ले,
کسی سے پھل روک دے، کسی سے سبزیاں اجناس روک دے، کسی سے ہدایت کو روک دے. کوئی ہدایت عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ ہے. وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں جہانوں کا نظام ہے. وہ کس طرح سے انسانوں کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی عطا اتنی کثیر ہے کہ اس نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کے سارے رہنے والے پہلے اور پچھلے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، جن اور انسان مل کر سب کچھ طلب کریں، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر سے انگلی ڈبو کر نکالنے پر سمندر میں کمی آتی ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ خیر کثیر عطا کرنے والا ہے. آپ کو کوئی خیر چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی خیر؟ کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ جو مانگیں گے وہ دے گا. جس سے پناہ چاہیں گے وہ پناہ دے گا. ہر شر سے وہ بچانے والا، ہر خیر عطا کرنے والا ہے. اس لیے ہمیشہ تنگی کے موقع پر الباسط کو یاد رکھنا ہے کہ وہ خیر کثیر عطا کرنے والا ہے. آپ کو علم کثیر چاہیے تو دعا کر لیں، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ کو رزق میں اضافہ چاہیے تو اس رب سے دعا کر لیں، اللہم ارزقنا، اللہ میں رزق عطا کر دے. آپ کو رشتوں کی محبت چاہیے، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے وسیع رزق چاہیے، آپ کو اولاد کی بہتری چاہیے، آپ کو ماں باپ کی شفقت چاہیے، آپ کو زندگی کی کٹھنائیوں میں آسانیاں چاہیے. اتنی آسانیاں عطا کرے گا کہ کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی. یقین کر لیں، آسانیاں اس کی پیدا کردہ ہیں، وہ آسانیوں کا مالک ہے. آسانیاں اس کی مٹھی میں ہے، جس کو چاہتا ہے آسانیاں عطا کر دیتا ہے. اس لیے اپنے رب کے ہوتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں ہے. مشکلات میں فیصلے اس کے، تقدیر اس کی، جب چاہے گا عطا کر دے گا. مانگتے ہوئے کبھی کمی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کے خوبصورت نام الباطن کو دیکھیں گے. باطن با تو نون سے ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، چھپا ہوا ہے نا. الباطن کے معنی ہے چھپا ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ چھپا ہوا ہے، حواس خمسہ کی زد میں نہیں آ سکتا. وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں. وہ ایسے چھپا ہوا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ ہم اس کی ذات کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ الباطن ہونے کے باوجود الظاہر ہے، سب سے زیادہ ظاہر. وہ اس دنیا میں اپنی تخلیق سے ظاہر ہے. اس کی تخلیق میں خالق کو دیکھ لیں، چھپی ہوئی ذات کو اس کے نقص سے پاک اعمال سے دیکھ لیجئے، اس کے افعال سے دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت الباطن ہے. اس نے جتنے نظام بنائے، انتہائی پیچیدہ نظام بھی ہیں، بہت آسان نظام بھی ہیں.
اور یہ سارے نظام اس کے وجود کے باطن ہونے کے باوجود اس کے ظاہر ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے جتنے دین دنیا میں بھیجے، وہ دین تو ایک ہی ہے جس سے مختلف ادیان لوگوں نے بنا لیے، اس کے وجود پر دلیل ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کے دیے ہوئے کسی دین سے بھی اس کی ذات کا ٹھیک ٹھیک ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس مادی نظام میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں صحیح تصور نہیں قائم کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ یعنی وہ چھپا ہوا ہے لیکن چھپے ہوئے کو قریب محسوس کریں، وہ ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہے۔ اس نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ان کے اندر ڈالتا ہے، اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دعا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس ہے اس کا قرب، اس کی عطا۔ جو قریب ہے وہ دعائیں سنتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو قریب ہے وہ اپنے قرب کی وجہ سے، سارے حالات سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا ایسا قرب نصیب فرمائے جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی اور چیز ہماری تمنا، ہماری طلب، ہماری خواہش نہ بن سکے۔ اس سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قرب والے کام کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور قرب والے کاموں میں سجدہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نام الظاہر اور الباطن سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس کے قرب کا احساس ضروری ہے، اور اس کے قرب کے لیے قرب والے کام کرنے ہیں۔ واسجد واقترب، سجدہ قرب عطا کرتا ہے، سجدے سے قریب ہو سکتے ہیں۔ صدقہ کر کے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دعا سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، اور عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ قربت والے کاموں میں روزہ ہے، روزے کی حالت میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے اس کی ذات پر یقین کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں انسان بھوک پیاس تنہائی کے باوجود روزہ نہیں توڑتا۔ یہ قرب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رینج میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے، وہ جانتا ہے۔ اور قرب والے کاموں میں تفکر بہت بڑا کام ہے۔ ایسے ویز سوچئے، غور و فکر کر کے، غور و فکر سے وہ قریب آ سکتا ہے۔ جیسے اس نے فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے کہ ہمارے دل میں سوچ بعد میں آتی ہے، اسے پہلے پتہ چل جاتی۔ آپ اس پر جتنا غور کریں گے، اور موقع پر غور کرنا، جب بھی آپ کے اندر کوئی خیال آئے اور آپ کے دل میں یہ بات آئے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے،
یہ چیز آپ کو تقوی کے اعلیٰ معیار تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے قرب کا تصور دلایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسی طرح سے نوافل کے ذریعے سے اس کے قریب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ پھر نوافل پڑھنے والے کس طرح قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس قرب کو واقع معراج میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو آپ نے جنت میں اپنے آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے، آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 ایسی رکعتیں پڑھتا ہوں جس میں میرے دل میں کوئی خیال نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی ذات کے سوا، خالص کر کے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ نوافل سے اخلاص سیکھیں، نوافل سے فوکسڈ ہونا سیکھیں کہ اپنے دل کو خالی کر کے کیسے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے تحیت الوضو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر نوافل میں جیسے تہجد کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اسی طرح سے جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور فیض آؤٹ ہو جاتے تھے، یعنی اس پریشانی سے نکل آتے تھے، کیونکہ رب کا قرب انسان کو ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی سے بچا لیتا، انسان صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ قرب کے اعمال پر، قرب والے اعمال پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے قرب والے اعمال انجام دے کے اس کے قریب ہو جائیں گے، اور اس کے چھپے ہوئے ہونے کے باوجود گہرا تعلق بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا حل یہی ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال ضرور کیجئے۔ جی خود ہی تنگ کر لیتے ہیں نا، الباسط اور القابض کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کے بہت سے کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے مشقت بہت ہوتی ہے، اسے تکلیف بہت ہوتی ہے کہ اچھا ٹائم تو اتنا ہی ہے، اب نوافل پڑھوں تو جو یاد کرنے والا ہے، جو علم کا سلسلہ ہے وہ جاتا ہے، اور اگر میں وہ یاد کروں تو نوافل جاتے ہیں، پھر کیا کروں؟ تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہ کر دیں کہ ایک کا ٹائم دوسرے میں جائے، دوسرے کا پہلے میں جائے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جہاں کٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ جب ایسے اوقات میں جہاں پہ آپ کا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے، ایسے بہت سارے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں اگر وہ وقت ایسا ہے جس میں آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت کچھ پڑھ لیجئے۔ اگر ایسے اوقات میں جہاں پہ آپ بالکل فری ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سفر کے دوران کیسے کچھ پڑھا جا سکتا ہے، سفر چاہے یہاں سے اپنے گھر تک کا ہو، ان اوقات کو بھی علم کے حصول کے لیے ضرور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ جس وقت ٹائم کو مینج کر لیتے ہو، اس وقت میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس وقت فلاں کام کرنا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے لیے ایک بھی چیز نہیں بچے گی جو آپ کے تہجد کے راستے میں حائل ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس وقت ہوگا، پھر اس وقت میں مزید ریوائز کر لیں انشاءاللہ۔ تو آپ ہمیشہ وقت کے چھوٹے ٹکڑوں سے فائدہ اٹھائیں۔
یہ آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالی، یعنی ہمیشہ رہے گا جب تک آپ حیات ہیں. کیونکہ انسان کے وہ اوقات جس کو اس نے علم کے لیے مختص کر رکھا ہے اس میں تو انسان لمبا ٹائم دے لیتا ہے، لیکن جب دوبارہ اپنی زندگی کی روٹین میں واپس جاتا تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے لگتا ہے لمبا وقت لگاؤں گا تو علم حاصل کر سکوں گا اور اب میرے پاس لمبا وقت نہیں ہے. تو آپ وقت کے چھوٹے چھوٹے حصوں سے فائدہ اٹھائیں. 5 منٹ ہیں، کیا 5 منٹ میں آپ ایک رکوع ریوائز کر سکتے ہیں؟ تو دن میں سچ سچ بتائیے گا کتنے 5 منٹ آتے ہیں؟ بہت. آپ کے پاس 3 منٹ کا بھی کوئی ٹائم آ جائے گا، کوئی 2 منٹ کا ٹائم بھی آ جائے گا. تو آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ میں نے، جب آپ کے اندر ایک لا لگی ہوئی ہوگی نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، پھر مشکل نہیں ہوگی. اور نوافل سے محبت کریں، نوافل سے، کیونکہ نوافل تو وہ پڑھ سکتا ہے جس کا یہ ٹارگٹ ہو کہ اللہ کے قریب ہونا ہے. تو آج تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، اور قرب تلاش کریں گے اس جہان میں اس سے تعلق کا ذریعہ ہی ہے کہ دیکھ تو نہیں سکتے، اس کا قرب محسوس کر سکتے ہیں. جب آپ صبر کریں تو کیا آپ اس وقت اس کا قرب محسوس کرتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کیجئے جن کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ. اور وقت میں برکت تو دینے والا وہ ہے، اس لیے اس سے طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.